सुलगते हुए मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का कायदाना किरदार। वज़ीर आज़म इमरान खान को साबिक़ मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों पर हमलों को शर्मनाक करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब एंथनी ब्लिंकन को टेलीफोन। शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जारहियत और इंसानी हुकूक की पामालियों पर पाकिस्तानी कौम के इज़्तिराब से आगाह किया। मस्जिद अक्सा की हैसियत मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन है। OIC की करारदाद में इसराइल के लिए सख्त पैगाम। कहा, इसराइल फ़लस्तीन पर वहशियाना हमले बंद करे। सलामती काउंसिल इसराइली हमले फौरी बंद करवाए। आलमी बिरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन में हालात की खराबी का जिम्मेदार इसराइल है। वो मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती फौरी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और फ़लस्तीन से जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने कहा, खून रेज़ी, दहशत और तबाही को रोका जाए। फ़रीक़ैन दो रियासती हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। गजा पर 7वें रोज भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। सबसे खूनी दिन। एक रोज में 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जारहियत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 190 हो गई। शहीद होने वालों में 53 बच्चे भी शामिल। मलबे तले दबे 5 बच्चों को जिंदा निकाल दिया गया। हमलों में 725 घर, 76 रिहायशी और 63 सरकारी इमारतें तबाह हुई। मीडिया हाउसेस पर भी मिसाइल दागे गए। इजरायली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। कहा, जब तक जरूरत होगी बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स फ़लस्तीन के हक में बोल पड़े। कहा, गजा में होने वाली तबाही बिला जवाब है। हमें फौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त करनी चाहिए। अमरीका को इसराइल को दी जाने वाली $4 बिलियन इमदाद पर गौर करना होगा। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली। अपील आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। केस चल रहा है। शहबाज शरीफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आए, ये भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट में एक ही दिन केस लगा। पहले ही टिकट की बुकिंग थी। कोर्ट के फैसले का वजारत दाखिला को नोटिस नहीं आया। नवाज शरीफ का सूरज फिर तुलू होने वाला है। जल्द हमारे दरमियान होंगे। अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दो। दरमियान से हट जाओ। अवाम जाने और इमरान खान जाने। मरियम नवाज की शेखुपुरा के स्टेज से हुकूमत पर गोलाबारी। कहा, जब तुम हार जाते हो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगते हो। तुम पर अब कोई यकीन करने वाला नहीं। जावेद लतीफ को गद्दार कहने वालों, याद रखना तुम्हारा यौम हिसाब करीब है। नून लीग की नायब सदर की जावेद लतीफ के अहल खाना से मुलाकात। गिरफ्तारी की मजम्मत। लीगी रहनुमा रियासत मुखालिफ बयानबाजी के केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। वो वर्ल्ड कप जीत के नहीं आए थे, जिनके लिए ये वहां पर पहुंचे। कोई भी पाकिस्तानी शहरी क्या वो पाकिस्तान में ना खपे का बात कर सकता है? इस किस्म की बातें ये खुद करवाते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने वाले जावेद लतीफ वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आए थे। मरियम ये बातें खुद करवाती हैं, फिर सरपरस्ती भी करती हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फर्रुख हबीब कहते हैं, बहुत जल्द क्यों, नवाज शरीफ को आज ही वापस बुला लें, क्योंकि अदालतें भी उन्हें बुला रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, कौम जान चुकी है कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन। 30 बरस से ज्यादा बरसरे इख्तिदार रहने वाला माफिया का सरदार है असल गद्दार। अरबों खरबों लूट कर फरार होने वाला गद्दारी का बेहतरीन हकदार है।
اپوزیشن کے مہنگائی کے دعوے اعداد و شمار نے غلط ثابت کر دیے. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کئی ممالک سے کم ہے. پیٹرول امریکہ، چین، بھارت، بنگلہ دیش سے بھی سستا. پاکستان میں آٹا، چینی، گھی کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں کم ہیں. پاکستان میں پیٹرول 108، بھارت میں 192 روپے لیٹر. عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں 27%، پاکستان میں آٹے کی قیمت میں 28% اضافہ ہوا. چینی کی قیمت 58% بڑھی، پاکستان میں 18% اضافہ ہوا. گھی کی قیمت دنیا بھر میں 76% بڑھی، پاکستان میں صرف 21% اضافہ ہوا. مریم نواز کا شیخوپورہ میں جلسہ، ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں. مریم نواز کی تقریر کے دوران سماجی فاصلہ نظر انداز کیا گیا. جاوید لطیف کے گھر کے باہر لوگ ماسک کے بغیر نظر آئے. شیخوپورہ انتظامیہ ان ایکشن، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست میں میاں جاوید لطیف کا بیٹا اور 2 بھائی بھی نامزد. جاوید لطیف صاحب کے معاملے میں ان کی جس کانٹیکسٹ میں سٹیٹمنٹ تھی وہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس پہ الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے تھا. یہ ان کی بات غیر مناسب تھی. نون لیگی رہنما ملک احمد خان کی جاوید لطیف کے بیان کی مذمت. ملک احمد خان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا جاوید لطیف کی بات غیر مناسب تھی. پاکستان نہ کھپے کے نعرے کی کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا. جاوید لطیف کو مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ اور شہباز شریف کے کیس سمیت اہم امور پر گفتگو ہوگی. اپوزیشن کے خلاف حکومتی بیانیے پر وزیر اعظم ہدایات دیں گے. اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور حکومتی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا. کراچی سے طوفان ٹکرائے گا نہ بارش ہوگی. بحیرہ عرب میں اٹھنے والا طوفان تاؤتے مزید طاقتور ہو کر ساحلوں کی جانب بڑھنے لگا. کراچی میں پارہ 41 ڈگری تک جا پہنچا. شہر میں احکامات کے باوجود بل بورڈز اور سائن بورڈز ہٹائے نہ جا سکے. 18 سے 24 گھنٹے کے دوران طوفان میں مزید شدت آنے کی پیشگوئی. 18 سے 20 مئی تک ٹھٹا، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص اور سانگھڑ میں موسلادھار بارش کا امکان. ساحلی شہروں میں گرد آلود ہوائیں. بدین میں 250 ماہی گیروں کی جان کو خطرہ. ماہی گیر گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے ہوئے ہیں. ماہی گیروں کو طوفان کی اطلاع نہیں دی جا سکی. چین سے کورونا ویکسین کی مزید کھیپ پاکستان پہنچ گئی. کورونا ویکسین کی مزید 11,95,000 ڈوز خریدی گئی ہیں. سندھ میں عید کے 3 دنوں میں 31,000 افراد کی ویکسینیشن. بلاول بھٹو زرداری کا ہیلتھ کیئر ورکرز سے اظہار تشکر. کہا فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ماسک پہنیں اور ویکسین لگوائیں. 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع. قومی شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیج کر رجسٹریشن کروائیں. ویکسین لگوائیں. خود کو اور چاہنے والوں کو محفوظ بنائیں. جب ادھر سے جانے کے لیے آئے ہیں تو کرایہ بہت زیادہ لیے ان لوگوں نے اپنی مرضی کے. 120 کتنے لینا ہے؟ 150 200 روپے سواری لینا ہے. ذلیل ہو کر کے آ جانا بندہ. ہم نے 2500 دے کے آئے ہیں سیالکوٹ سے. 2500 دے کے آئے. لاک ڈاؤن میں نرمی، پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی. عید منانے گئے پردیسیوں کی واپسی شروع ہو گئی. لاہور، پنڈی، فیصل آباد، کوئٹہ بس ٹرمینلز پر رش. مسافر کرایوں میں اضافے پر پریشان. این سی او سی کا سیاحت پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ. آج سے تمام دکانیں اور مارکیٹس بھی کھل جائیں گی. ریسٹورینٹس پر صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی. حکومتی اقدامات اور لاک ڈاؤن کے ثمرات سامنے آنے لگے. کورونا کیسز اور اموات میں مسلسل کمی. 24 گھنٹوں میں 76 مریضوں کا انتقال. 2379 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پی ایس ایل کے دیوانوں تیار ہو جاؤ. پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے بقیہ میچز ابوظہبی میں ہوں گے. یو اے ای حکومت سے تحریری اجازت پیر تک مل جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے تمام ٹیمز کے کھلاڑی 18 اور 19 مئی کو کراچی اور لاہور میں کووڈ ٹیسٹ کروائیں گے. 20 مئی کو کراچی اور کوئٹہ کی ٹیمز کراچی کے ہوٹل میں قیام کریں گی.
پشاور، لاہور، ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمز لاہور کے ہوٹل میں ٹھہریں گی۔ تمام ٹیمز کو ابوظہبی پہنچنے پر 7 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں تمام کھلاڑیوں کو ویکسین لگانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں گرو مندر کے قریب ریسٹورنٹ میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل گیا۔ فائر بریگیڈ تاخیر سے آگ بجھانے پہنچی۔ ایک اور دکان میں آگ بھڑک اٹھی، سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ بزرگ سیاستدان بیگم نسیم ولی خان ولی باغ چارسدہ میں سپرد خاک۔ صدر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس، درجات کی بلندی کے لیے دعائیں۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو، چودھری برادران اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ سندھ کے حصے کا پانی 15 سے 20% کم کر دیا گیا۔ ارسا متنازع 3 ٹیئر فارمولے کے تحت سندھ کو نقصان پہنچانا بند کرے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ کا پانی روک کر وفاق نے سفاکیت کی انتہا کی۔ عمران خان سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنے کی کوششیں بند کریں۔ ارسا توسا، چشمہ جہلم نے کینالوں پر پاور پلانٹ لگانے کا عمل فوری روکا جائے۔ وفاقی حکومت کے احساس پروگرام کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ عالمی بینک نے احساس پروگرام کو دنیا کے 4 بڑے سماجی تحفظ کے پلانز میں شامل کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ثانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارکباد۔ بلاول بھٹو زرداری کے تنزیہ بار، کہا احساس نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ لیگی رہنما سعد رفیق کا بھی رد عمل، کہا پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کے شروع کردہ پروگرام کو BISP کا نام دیا تھا۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS نصر کورونا سے نمٹنے کا طبی سامان اور آلات لے کر کراچی پہنچ گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے بحرین حکومت نے سامان تحفے کے طور پر بھجوایا ہے۔ PNS نصر کے پہنچنے پر پاک فوج، پاک بحریہ کے حکام اور بحرینی قونصل جنرل موجود تھے۔ بھارت میں کورونا نے مزید 4000 سے زائد زندگیاں نگل لی۔ 3,11,000 نئے کیسز رپورٹ۔ نئی دلی میں لاک ڈاؤن میں 1 ہفتے کی توسیع۔ مغربی بنگال میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ آسام میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ اور کھیلوں کے میدان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ لیسٹر سٹی کی کامیابی کے بعد کھلاڑی حمزہ چودھری اور ویزلے فوفین نے فلسطین کا پرچم لہرایا۔ حمزہ چودھری نے میڈل وصول کرتے وقت بھی فلسطین کا پرچم اوڑے رکھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.